چاروں طرف سے کانٹوں میں گھرا ہوا ہے پھول، پھر بھی کھلا ہوا ہے، عجب خوش مزاج ہے۔ ایسے حالت میں بھی آپ ان کے لیے دعا کے کلمات ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ صرف زبان سے اچھی اچھی بات ہے تو ہر ایک ادا کر دے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد زبان سے فرمائی وہ آپ نے عملاً کر کے دکھائی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو حسن اخلاق کے سلسلے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور آپ کے فرامین کا ذکر کیا گیا تھا، اور اسلام نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں اس کو کتنی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اس کا کچھ ذکر ہوا۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حسن اخلاق خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اعمال اور اپنے افعال اور آپ کے مبارک اخلاق کے اندر اس کی کچھ تصویر دکھا دی جائے۔ یوں کہنے میں بہت سارے لوگ اچھی اچھی باتیں کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی زبان سے بہت سی اچھی باتیں کر لیں گے، لیکن جب آپ ان کا عمل دیکھیں گے، آپ ان کا کردار دیکھیں گے تو وہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ لیکن یہ انبیاء کی خاصیت ہے، اور انبیاء میں پھر سرتاج الانبیاء اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خاصیت کہ جو آپ نے کہا وہ آپ نے کر کے دکھایا، جو آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوا وہ آپ کے مبارک افعال سے، آپ کے مبارک اعضاء سے اس کی گواہی، اس کی شہادت سب کے سامنے آ گئی۔ تو اس لیے کچھ ایسے مختصر واقعات اور کچھ مختصر وہ احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کر دیے جائیں، جس سے معلوم ہو کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ کیا تھا، کچھ خود آپ کے اخلاق کیا تھے۔ اس کے لیے کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، خود اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق عظیم پر ہیں، خلق عظیم پر آپ فائز ہیں۔ جب خود اللہ رب العالمین آپ کے حق میں گواہی دے رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کے بعد کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں رہتی۔ عملی طور پر انسانوں کے اندر آپ کیسے رہے، آپ کے طور طریقے کیا رہے۔ جامع ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ حضرت انس بن مالک مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو حضرت انس بن مالک چھوٹے سے لڑکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو پورے 10 سال تک جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے تو وہ آپ کے خادم رہے، آپ کے خادم خاص۔ تو وہ شخص جو دن رات آپ کے ساتھ رہا، جو سفر حضر میں رہا، جو ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اس کی شہادت ہے، وہ شہادت دے رہا ہے کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ لم یقل لی اف قط، کبھی آپ نے مجھے یہ نہیں فرمایا اف یہ تم نے کیا کر دیا، کبھی ایک دفعہ آپ نے مجھ سے کسی کام پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم نے کیا کر دیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ نہ کبھی ایسا ہوا کہ صنعتہ فلم یقل لی لما صنعت، میں نے کوئی کام کیا ہو، ظاہر چھوٹے بچے تھے تو بہت سارے کام ان سے غلط بھی ہو جاتے ہوں گے، غلطیاں ہو جاتی ہوں گی، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو۔ 10 سال ایک دن 2 دن کی بات نہیں ہے، 10 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی کام کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہو کہ بھئی یہ تم نے کیوں کر لیا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ نہ کبھی ایسا ہوا کہ وَلَا لِأَمْرٍ تَرَكْتُهُ قَالَ لِمَ تَرَكْتَهُ، کبھی کوئی کام میں نے نہ کیا ہو، چھوٹ گیا ہو، آپ نے کوئی بات ارشاد فرما دی، مجھ سے نہیں ہو سکا، چھوٹا بچہ تھا رہ گیا ہو، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کام میں نے کیا غلط ہو گیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ تم نے کیوں ایسا کیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کام مجھ سے رہ گیا اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ تم نے کیوں نہیں کیا۔ یہ اخلاق آپ کے اس صحابی کے ساتھ ہیں جو ابھی چھوٹا بچہ ہے۔ بڑوں کا تو کیا کہنا، چھوٹے بچوں کو تو ہم ویسے آتے جاتے 2-4 لگا دیتے ہیں، ہے نا، جب تک جو 2-4 نہ لگائے ہوں تو ہمیں اطمینان نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کے خادم خاص حضرت انس بن مالک بیان کر رہے ہیں، جو 10 سال آپ کی خدمت میں رہے، وہ یہ ذکر کر رہے ہیں۔ طبرانی اور ابن حبان کی حدیث ہے، ایک یہود کے ایک بڑے عالم تھے، زید بن سعنہ ان کا نام تھا، یہود میں بڑے نام اور بڑے صاحب علم و بہت بڑے
علم والے، تورات کا بڑا علم رکھنے والے تھے۔ کہتے ہیں میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کو دیکھتے ہی مجھے نبوت کی ساری علامات آپ میں نظر آ گئی، جو تورات میں ذکر کی گئی، جو اہل کتاب کے ہاں ذکر کی گئی تھی، وہ ساری علامات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی مجھے نظر آ گئی کہ وہ ساری علامات ان میں موجود ہیں۔ لیکن دو باتیں ایسی تھی جو تجربے کی محتاج تھی، وہ تجربے کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ایک ہم نے اپنی کتابوں میں آخری نبی سے متعلق پڑھا تھا کہ یسبق حلمہ جہلہ، کہ ان کا صبر ان کی بے صبری سے آگے آگے رہے گا، اور دوسرا ولا تزید الجہالۃ علیہ الا حلمہ، کہ اگر کوئی ان پر بے صبری اور نامناسب سلوک ان سے کرے گا تو ان کا صبر ختم نہیں ہوگا اور زیادہ ہوگا۔ تو میں نے سوچا کہ میں ذرا اس کو آزما لوں، لہٰذا میں مختلف طریقوں سے کوشش کرتا رہا، آپ کے قریب ہوتا رہا۔ چنانچہ ایک دن میں نے ایسا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کھجوریں میں نے خریدی اور اس کی ادائیگی میں نے پیشگی ادا کر، ادائیگی میں نے پہلے کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ کہ کھجور آپ مجھے ادا کر دیں گے اتنی مدت، مہینے کے بعد یا 1.5 مہینے کے بعد۔ اس کو عقد سلم کہتے ہیں، اس کی اپنی شرائط ہوتی ہیں۔ تو یہ کہ ادائیگی پہلے کر دی اور جو کھجوریں ہیں وہ آپ مجھے بعد میں دے دیں گے۔ چنانچہ ہمارے درمیان یہ معاملہ طے پا گیا، میں چلا گیا۔ اب جو تاریخ مقرر ہوئی تھی ہمارے درمیان، میں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا تھا اور جو تاریخ مقرر کی تھی، میں اس مقررہ تاریخ سے 2-3 دن پہلے آ گیا، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور بڑا غصیلا منہ بنا کر، بڑا برا سا منہ بنا کر، آتے ہی میں نے آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، آتے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اور میں نے کہا ہے محمد تم میرا حق کیوں نہیں ادا کرتے؟ میں نے پیسے دیے ہیں، میری کھجوریں آپ کے ذمے ہیں، آپ کو ادا کرنی ہے، محمد لما تقضی حقی، میرا حق کیوں نہیں ادا کرتے؟ اور پھر صرف یہی نہیں، مزید میں نے یہ کہا کہ بنو عبد المطلب کے جتنی اولادیں ہیں ان سب کی عادت ہے کہ وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، وہ حق ادا نہیں کرتے لوگوں کا۔ تو ذرا آپ اس کا انداز ایک جو ہے وہ دیکھیں۔ پھر یہ کہ آپ نے دیکھا ہو کہ بہت دفعہ ہم جو ہے اگر کوئی ہمیں برا بلا کہہ دے تو شاید ہم برداشت کر لیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ تمہارے باپ دادے ایسے ہیں، ہے نا، تمہارا خاندان ہی ایسا ہے، تو اس طعنے کو انسان برداشت نہیں کرتا، آدمی فوراً لڑنے پر آ جاتا ہے اور آدمی دوسرے کا خون کرنے پر تل جاتا ہے، تم نے کیسے کہہ دیا؟ اور یہ تو تھا بھی نہ حق۔ اگر کوئی حق طور پر بھی کسی کو برا بھلا کہہ دے تو آدمی برداشت کر لے گا، باپ دادے کو کہہ دے تو آدمی فوراً لڑنے پر آ جاتا ہے۔ تو اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم میرا حق ادا نہیں کر رہے، کہہ رہے کہ مطلب جو ہے، بنو عبد المطلب جتنے ہیں ان کا جو خاندان ہے پورا کا پورا ایسا ہے کہ جی تمہارا پورا خاندان ایسا ہے کہ تم لوگوں کے حق میں ٹال مٹول کرتے ہو، ان کا جو ہے وہ حق ادا نہیں کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں موجود تھا، غصہ تو بہت آیا، میں نے کہا یا اللہ کے دشمن تم اللہ کے رسول سے یہ بات کہہ رہے ہو، اللہ کے دشمن تم اللہ کے رسول سے یہ بات کہہ رہے ہو، میں تمہاری گردن اڑا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری بات سکون سے سنتے رہے، آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا عمر تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے کہتے کہ آپ اس کا حق اچھے سے ادا کر دیں، اور اس کو کہتے کہ تم اپنا حق اچھے سے بھی طلب کر سکتے ہو، تم اپنی بات اچھے سے بھی کر سکتے ہو، اچھے سے بھی اپنا حق مانگ سکتے ہو، تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا۔ پھر آپ نے اسے فرمایا کہ تمہارا حق ادا کرنے میں ابھی 2-3 دن باقی ہیں، ابھی تو تاریخ نہیں آئی ہے، اور وہ تو جان بوجھ کے پہلے آیا تھا، تو ابھی 2-3 دن باقی ہیں، لیکن تم آ گئے ہو تو آپ نے فرمایا کہ اس کو لے جا کر عمر، اس کا جو حق ہے لے جا کر اس کو ادا کر دو، اور اس کو 20 وسق زیادہ دے دو، کھجوریں اس کو زیادہ دے دو، اس لیے کہ تم نے اس کو ڈرا دیا کہ میں تمہاری گردن اڑا دیتا اور یوں کر دیتا، تو اس ڈراوے کی وجہ سے تم اس کو کچھ زیادہ دے دو۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر مجھے لے گئے اور انہوں نے مجھے میرا حق جو تھا وہ ادا کیا اور کچھ زیادہ مجھے دی۔ تو کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر یہ کہا کہ عمر یہ میرا ایک امتحان تھا جو میں لینا چاہتا تھا، اور میں نے دیکھ لیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور آپ کی بردباری اور آپ کا صبر اسی طرح ہے جیسا کہ تورات میں اور جیسا کہ آسمانی کتابوں میں بیان ہوا ہے، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اشہدک بانی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، میں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور اپنا رسول مانتا ہوں، میں اس بات پر راضی ہوں اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ یہودی عالم اس بات پر ایمان اسلام لے آیا۔ ابو داؤد کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اٹھے اور ہم جانے لگے، پورا آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب ہیں، کہیں جا رہے ہیں، تو ایک دیہاتی آیا کہیں سے، پیچھے سے جو ہے وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اس نے پکڑ کے زور سے کھینچے اتنا کہ حمر رقبتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر اس کے نشان پڑ گئے، سرخ ہو گئی۔ جسم مبارک آپ کا گورا تھا، اس پر زور سے چادر کھینچی تو زور سے کھینچنے کی وجہ سے وہ کھردری چادر کا وہ نشان پوری گردن پر ایسے پڑ گئے، وہ سرخ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عرب کے دیہاتی تھے، وہ بڑے عجیب ہوتے تھے، بڑے سخت، بڑے کھردرے مزاج کے، بالکل آداب سے بالکل ناواقف، ان کو اعرابی دیہاتی کہا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر جب اس کو دیکھا تو اس نے کہا یا محمد احملنی علی بعیری ہذین لانک لا تحملنی من مالک ومال ابیک، اے محمد میرے یہ دو اونٹ ہیں، مجھے اس پر جو ہے کچھ غلہ ولہ لاد کر دے دو، اس لیے کہ تم اپنے باپ کے مال میں سے مجھے نہیں دے رہے، یہ تو اللہ کا مال ہے، صدقے کا مال، صدقات کا مال جو آپ کے پاس جمع ہوتا ہے، تو اس میں سے مجھے میرے یہ اونٹ ہیں، ان پر مجھے کچھ غلہ لاد کر دے دے، میں ضرورت مند ہوں۔ اب ضرورت مند اپنی ضرورت کیسے مانگ رہا ہے، کیسے طلب کر رہا ہے؟ کہہ رہے کہ آپ اپنے باپ کے مال میں سے مجھے نہیں دیتے، یہ تو اللہ کا مال ہے آپ کے پاس، آپ دے رہے ہیں، مجھے دے دیں، جلدی کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر مسکرائے اور آپ نے فرمایا لا واستغفر اللہ، لا واستغفر اللہ، لا واستغفر اللہ، میں جو ہے وہ نہیں دوں گا حتی تقیدنی جبزتک التی جبزتہا، جو تم نے میری جو ہے وہ چادر کھینچ کر جو ہے وہ مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے اس کا بدلہ دو گے تو میں دوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مذاقاً فرما رہے ہیں، ایسے مذاق کے طور پر آپ نے اس سے ارشاد فرمایا، اور اس کے لیے بھی آپ استغفر اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان مبارک سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو مناسب نہ ہو، خلاف حق، اس مذاق کرتے ہوئے بھی آپ اس سے فرما رہے ہیں میں تمہیں نہیں دوں گا، اور تم نے جو میری چادر اتنی زور سے کھینچ کر مجھے تکلیف پہنچائی ہے تو مجھے اس کا بدلہ دو گے؟ وہ کہہ رہے نہیں دوں گا، میں بدلہ نہیں دوں گا، مجھے غلہ آپ لاد کر دیں۔ آپ فرما رہے نہیں، لا واستغفر اللہ بھی ساتھ میں فرما رہے ہیں آپ، اور فرما رہے نہیں دوں گا، مجھے تم پہلے اس کا بدلہ دو۔ اس نے کہا میں نہیں دوں گا بدلہ، آپ مجھے غلہ لاد کر دیں۔ تو آپ اس کی بات پر مسکرائے، پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ اس کو غلہ لاد کر دے دو اس کی اونٹوں پر۔ چنانچہ اس کے وہ دو اونٹ اس کو کچھ جو سے، کچھ کھجوروں سے کچھ بھر کر اس کو دے دیے گئے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرما دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق اور آپ کے عالی اخلاق جو ہے جس کا نمونہ دنیا نے دیکھا، اور یہ تو معمولی باتیں ہیں، مکہ میں کس قدر آپ کو تکلیفیں دی گئی، کتنا آپ کو ستایا گیا، کتنا آپ کو جو ہے وہ ایذائیں پہنچائی گئی۔ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن قمیہ ایک شخص نے پتھر مار کر آپ کے چہرے انور پر پتھر مارا، اور اس کی وجہ سے آپ کا پورا منہ مبارک لہو لہان ہو گیا، آپ کے دانت مبارک ٹوٹ گئے، آپ کا پورا منہ لہو لہان ہو گیا، آپ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا، آپ پانی چھڑکا گیا، آپ کا خون جو ہے وہ دھویا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے گئے یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، اتنی شدید تکلیف انہوں نے آپ کو پہنچائی ہے، اتنا زیادہ آپ کو ستایا ہے، پہلے سے ستاتے آ رہے ہیں، اور اب اس حد تک کہ آپ کے منہ مبارک پر پتھر مار کر اس کو لہو لہان کر دیا ہے، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر لعنتیں اور بد دعائیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا، مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما دینا، یہ لوگ نہیں جانتے، یہ لوگ نا انجان ہیں، یہ لوگ جاہل ہیں، اے اللہ اس وجہ سے آپ کے رسول کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دینا۔ طائف کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا، آپ سب نے بار بار فضائل اعمال میں جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے پاس گئے، اور ان کے تین سردار جو تین بھائی تھے عبد علیل، مسعود اور حبیب، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بات کی، ان کو اللہ کی طرف بلایا، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ روکھا سا جواب دے کر بہت ہی سخت اور بدتمیزی کے ساتھ پیش آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کر دیا، اور پھر رخصت کرنے کے بعد اپنی قوم کے بچوں کو اور جو ہے وہ جو بدماش تھا ان کو پیچھے لگایا کہ وہ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے۔ چنانچہ آپ طائف میں سے گزر رہے ہیں اور آس پاس کے لوگ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں اور پتھر مار رہے ہیں، پتھر پہ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ برسا رہے ہیں، آپ کا جسم مبارک لہو لہان، آپ کے جوتے مبارک جو ہے وہ پورے خون سے بھر گئے، جاتے 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 طائف کے آخر میں جا کر عتبہ اور شیبہ دو
बड़े सरदार भाई थे, उनका एक बाग था, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर कुछ देर जब उन लोगों से थोड़ा आराम पाया तो वहां जाकर बैठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ खजूर पेश अंगूर के कुछ खोशे पेश किए गए। खैर, इसी और सही बुखारी की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं जो है वो जा रहा था तो रास्ते में जब इनसे थोड़ा सा जो है वो आराम पाया और थोड़ा सा उनसे जो है वो सुकून मिला, तो अब इस तकलीफ का और इस मुसीबत का और इस आफत का जो पड़ी अल्लाह ताला से शिकवा किन अल्फाज में कर रहे हैं, क्या दिल चीरने वाले कलिमात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू इलैका ज़ुअफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अला अन्नास। ए अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी का, अपनी बेबसी का, लोगों में अपनी बेतौक़ीरी का ए अल्लाह शिकवा आप ही से करता हूँ। ए अल्लाह, अंत अरहमुर राहिमीन, आप ए अल्लाह या अरहमर राहिमीन, अंत रब्बुल मुस्तज़अफ़ीन व अंत रब्बी, ए अरहमर राहिमीन, आप ही कमजोरों के रब हैं, आप ही मेरे भी रब हैं। इला मन तकिलुनी इला बईदिन यतजहमुनी अम इला अदुविन मल्लकतहु अमरी। या अल्लाह, आप मुझे किसके हवाले करना चाहते हैं? किसी दूर दराज अनजान आदमी के जो मुझसे बदसलूकी और मुझसे बद अखलाकी से पेश आए, या किसी दुश्मन को के हवाले मुझे करना चाहते हैं जो मेरा मुआमला उसके सुपुर्द हो जाए और वो जैसा चाहे मुझसे सलूक करे। अगर आप मुझसे राजी हैं तो मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर आप इन तमाम हालात के बावजूद है अल्लाह, अगर आप राजी हैं तो मुझे कोई परवाह नहीं है। ये सब तकलीफें मुझे बर्दाश्त। किस दर्द से और किस दिल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात कहे कि आप फरमाते हैं, देखा मैंने कि ऊपर बादलों का टुकड़ा सा है और बादलों में जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, आकर मुझे सलाम किया और अर्ज किया कि आपकी दुआ और आपके कलिमात आपके रब ने सुन लिए हैं। ये पहाड़ों का फरिश्ता है जिसके जिम्मे पहाड़ों के उमूर हैं, पहाड़ जिसके जिम्मे जिसके हवाले हैं, ये आपके हुजूर हाजिर है, अल्लाह ताला ने भेजा है, आप इसको जो हुक्म देना चाहते हैं दे दें। पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर हुआ, आकर अर्ज किया, सलाम किया, सलाम के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं, अच्छा आप चाहें तो मैं ये दोनों पहाड़ों को मिलाकर इनको बीच में ऐसे पीस दूं जैसे दानों को पीसा जाता है चक्की के दो पार्टों के अंदर। आप चाहें तो इस पूरे ताइफ को मैं बिल्कुल पीस कर खत्म कर दूं, आप चाहें तो उठाकर पटक दूं, आप जो हुक्म करें मैं हाजिर हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा अंदाजा करें, थोड़ी देर के लिए आप अंदाजा करें कि हम में से कोई शख्स, और उसको इतनी तो नहीं बल्कि इससे आधी भी नहीं, बिल्कुल एक 10वां हिस्सा किसी ने तकलीफ पहुंचाई होती तो हम कहते कि इसकी खाल जिंदा उतार दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। कितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाएंगे। फिर इस तकलीफ के बाद इंसान जो है ना, वक्त गुजर जाता है, मुद्दत ज्यादा हो जाती है तो इंसान दर्द भूल जाता है। बहुत दफा ऐसा होता है, कोई तकलीफ आपको पहुंची, साल 2 साल 5 साल 10 साल गुजर गए तो आदमी भूल जाता है, यार चलो हो गया, मामला खत्म हो गया। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से खून बह रहा है, अभी जख्म हरे हैं, अभी जूते जो है वो खून से रंगीन है, जूते खून से भरे हुए हैं, जिस्म थकावट से, जिस्म तकलीफों से जो है वो नढाल है और बदहाल है। ऐसे वक्त में आपसे कहा जा रहा है आप कहें तो इनको खत्म कर दें, पहाड़ों को मिलाकर पीस कर खत्म कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? नहीं, मुझे अल्लाह ताला से ये नहीं मांगना, मुझे ये दुआ नहीं करनी, मुझे ये तलब नहीं करना। अगर ये लोग ईमान नहीं लाते तो हो सकता है कि इनकी नस्लों में आगे जाकर कोई शख्स ईमान ले आए और वो मोमिन हो जाए। अगर वो मोमिन होते हैं तब भी मुझे इन लोगों का बरकरार रखना मेरे लिए काफी। इस तकलीफ में क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या हौसला दिया, क्या वो आपका दिल और क्या आपका हौसला था कि ऐसे हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बद्दुआ के कलिमात जुबान से अदा नहीं फरमा रहे हैं, जुबान से बद्दुआ का कोई कलिमा आप इरशाद नहीं फरमा रहे हैं। चारों तरफ से कांटों में घिरा हुआ है फूल, फिर भी खिला हुआ है, अजब खुश मिजाज है। ऐसे हालत में भी आप उनके लिए दुआ के कलिमात इरशाद फरमा रहे हैं। तो अर्ज करने का मकसद मेरा यह था कि सिर्फ जुबान से अच्छी अच्छी बात है तो हर एक अदा कर देगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद जुबान से फरमाई वो आपने अमलन करके दिखाई।
اپنے عمل سے آپ نے اس کی تصدیق اور اس کی شہادت دکھا دی. یہ تو چند ایک اکا دکا واقعات ہیں، ورنہ سیرت بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے. اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے اخلاق حسنہ کو اختیار کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا کریں.